اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کا ترجمہ۔ کئی اہم ہدایات آئی ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کریں۔ اس کٹھن راستے میں پشت پناہ، ہمت بندھانے اور ثابت قدم رکھنے والی سب سے بڑی اور مؤثر نعمت اللہ کا ذکر ہے۔ مشکلات کا دور ہو، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، استقامت کا مظاہرہ کرنے کا معاملہ ہو، صبر کے مراحل سے گزرنا ہو، اس سارے حوالے سے اور تمام پہلوؤں کے اعتبار سے مؤثر ترین شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر کے تعلق سے تلاوت کا تذکرہ بھی آ رہا ہے اور نماز کا بیان بھی آ رہا ہے۔ آئیے اس پر مزید کلام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے قرآن حکیم، جو کہ الذکر بھی ہے اور ذکرہ بھی۔ قرآن کریم کے لیے ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، ذکرہ کا لفظ بھی آتا ہے، تذکرہ کا لفظ بھی آتا ہے اور الذکر کا لفظ بھی آتا ہے۔ مثلا سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مشہور آیت ہے حفاظت قرآن کریم کے تعلق سے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن حکیم کی حفاظت فرمائے گا اور فرما رہا ہے، اور قیامت تک یہ کلام محفوظ رہے گا۔ تو قرآن الذکر ہے، خود قرآن کریم بتا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے نماز۔ اس میں ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی۔ نماز کیا ہے؟ جامع ترین ذکر ہے۔ قول سے بھی ذکر ہے، تلاوت ہے، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، استغفار کے کلمات ہیں، درود شریف ہے، دعائیں ہیں، اور عمل سے بھی ذکر ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، پیشانی زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ تو جامع ترین ذکر ہے نماز، قولی ذکر بھی اور عملی ذکر بھی۔ البتہ آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، تلاوت کیجئے قرآن پاک کی۔ مشکلات کے دور میں قرآن بہت بڑا سہارا، پچھلی اقوام کے واقعات کا بیان، پچھلے رسولوں کا تذکرہ، ان کی استقامت کا بیان، پچھلے ایمان والوں کی استقامت کا بیان، ظالمین کے برے انجام کا تذکرہ، اللہ کی نصرت ایمان والوں کے لیے آتی اس کا تذکرہ، یہ سب ایمان والوں کو ترغیب و تشویق دلانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ۔ پھر نماز اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ بھی۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ ہاں، نماز کے تعلق سے یہ بات بھی آئی کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز اگر واقعتاً نماز ہو، توجہ کے ساتھ ہو، تو بندہ برائیوں سے بچنے میں کامیاب بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات آئی اس آیت کریمہ میں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے۔ نماز معین اوقات میں معین آداب کے ساتھ، تلاوت قرآن کے بھی بہرحال آداب ہیں، مگر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر مطلوب ہے۔ سورہ منافقون کے ذیل میں ہم نے اس کا مطالعہ بھی کیا تھا، ذکر کا تذکرہ بھی آیا تھا، اور بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں اور اذکار، ان کو اپنے معمولات میں شامل کرنا، تو یہ مستقل ذکر الہی کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ مشکلات کے دور کے لیے رہنمائی، تلاوت قرآن، نماز کا اہتمام، ذکر الہی سے جڑے رہنا۔